مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن عطا فرمایا۔ صحت عافیت و تندرستی کے ساتھ اپنے گھر جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائیں۔ یہ مہینہ عیسوی اعتبار سے اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ پاکستان آتا ہے، کہ یہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے، قیام پاکستان کا مہینہ ہے۔ پاکستان اس وقت جن حالات میں ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا ملک گزر رہا ہے، اتنے کٹھن اور مشکل حالات کبھی نہیں آئے۔ داخلی مسائل بھی ہیں، خارجی مسائل بھی ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں، اندرونی خطرات بھی ہیں، بیرونی خطرات بھی ہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں مسائل کے اندر۔ معاشی حالات کی بات اگر کی جائے تو ملک دیوالیہ کے قریب ہے، ڈیفالٹیشن کے قریب ہے، ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اور دیوالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر عالمی معیشت کی بات کی جائے تو دیوالیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر کوئی ملک سپورٹ نہیں کرتا، کوئی قرض نہیں دیتا، آپ کو اپنے ریسورسز سیل کرنے پڑتے ہیں، بیچنے پڑتے ہیں اپنا قرض اتارنے کے لیے۔ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے ملک کے اندر ایسا معاشی بحران آئے گا کہ کوئی بھی ملک، اس وقت جو ٹریڈ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، کسی ملک کو ہم ادھار دیتے ہیں، کسی سے ادھار لیتے ہیں، جب کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو یہ ادھار کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بھی ملک سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز خود بنا لے، ہر چیز کے اندر خود کفیل ہو جائے، اسے کچھ نہ کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، تب جا کے معاملات چلتے ہیں۔ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں، پاکستان اگر زرعی ملک ہے تو پاکستان اپنی فصلیں بیچتا ہے، اس کے بدلے میں الیکٹرانکس کی چیزیں لیتا ہے اور ٹیکنالوجی لیتا ہے، جبکہ زرعی ملک ہونے کے اعتبار سے بھی ہم اس طرح خود کفیل نہیں ہیں جس طرح ایک زرعی ملک کو ہونا چاہیے، جس طرح ایک ملک کی شان اور شوکت زراعت کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ اس کو چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک موبائل فون ہے جس کی قیمت ہے 2 لاکھ روپے، ایک کسی اچھی کمپنی کا موبائل ہے، اس کی قیمت ہے 2 لاکھ روپے۔ وہ اپنی فیکٹری کے اندر 2 لاکھ کا موبائل بنا کے آپ کو بیچتا ہے۔ وہ موبائل ہمارے ملک میں آتا ہے اور ہم اس کے بدلے میں اس ملک کو کیا دیتے ہیں؟ اس نے وہ موبائل چاہے 2 گھنٹے کے اندر مینوفیکچر کر لیا ہو، 2 گھنٹے میں اس نے اسے بنا لیا ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بحیثیت زرعی ملک ہونے کے ہمارا کسان بیج بوئے گا، پورے سال اس کی حفاظت کرے گا، کھاد ڈالے گا، وہ کرے گا، پھر ٹماٹر کی فصل پک کے تیار ہوگی، پھر اس کو ٹرکوں میں لوڈ کیا جائے گا تاکہ خراب نہ ہو جائے، اس طریقے سے رکھا جائے گا۔ پھر وہ 2 لاکھ روپے کا جب مال 2-4 ٹرکوں کے اندر بھر جائے گا تو اسے دیا جائے گا، ہم اتنی محنت کے بعد اسے سامان دیں گے، وہ بدلے میں ایک موبائل فون دے دے گا۔ تو یہ تو بہت چھوٹی سی ایک وجہ ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ سیلف ایکچولائزیشن ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی انسان ترقی کر رہا ہے تو ماڈرنزم کی طرف ترقی کرنی چاہیے۔ اس طرف بھی تھوڑی سی، پاکستان ہمارا ملک اللہ تعالیٰ نے بہت انعام اور اکرام فرمایا ہے، ہر دولت سے مالا مال رکھا ہے، اور یہ خطہ جو پاکستان ہے، پوری دنیا کی نظریں اس خطے پر اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ اس پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان کے اس خطے کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ تمام موسم یہاں پر ہیں، کانے یہاں پر ہیں، نمک یہاں پر ہے جسے وائٹ گولڈ کہا جاتا ہے،
یعنی دیگر ممالک میں آپ چلے جائیں تو یہ وہ نمک جو 10 روپے اور 20 روپے 50 روپے کی آپ کو تھیلی مل جاتی ہے، یہ 2-2 ہزار روپے کا خریدتے ہیں وہ لوگ، جس کے آپ کے یہاں پر پہاڑ موجود ہیں، یہاں پر بے شمار کوئلہ موجود ہے، یہاں پر کاپر موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر ہم کیوں پستی کی طرف ہیں؟ ہم پستی کی طرف اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے حکمران صحیح نہیں ہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام نافذ کر دیں گے ملک کے اندر، ہم مسجد سے نکلتے ہیں، بیان سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، اس کے اندر حقائق بیان کیے جاتے ہیں تو دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں اب اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کام کرنا ہے، اسلام کا نظام نافذ کرنا ہے۔ لیکن جب وہ دن قریب آتے ہیں الیکشنز کے تو ہمیں اس طرح کے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ پھر ہم جا کے کفر کے نظام کو ووٹ دے کر آ جاتے ہیں، اور پھر وہی لوگ جو 75 سالوں سے ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں وہ پھر سے حکمران بن جاتے ہیں، پھر سے حکمران بن۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو ایک اور دوں۔ ایک گاڑی ہے جسے بنایا اس طرح گیا ہے کہ اس کے اندر پیٹرول ڈالیں گے تو وہ گاڑی چلے گی، پیٹرول ڈالیں گے تو وہ گاڑی چلے گی۔ اگر آپ اس پیٹرول کی جگہ اس گاڑی میں پانی ڈالتے رہیں تو بتائیے کیا وہ گاڑی چلے گی؟ دنیا کے مہنگے سے مہنگا پانی ڈال دیں، جتنے منرلز ہیں وہ سب اس میں شامل کر دیں، گاڑی چلے گی نہیں گاڑی، کیونکہ وہ مینوفیکچر اس انداز سے ہوئی ہے، بنی اس طرح ہے، اس کی ساخت ایسی ہے کہ وہ بنی ہے پیٹرول سے چلنے کے لیے۔ یہ ایک چھوٹی سی گاڑی کی مثال تھی، اسی کو پاکستان پر لے کر آئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بنا ہے اسلام سے چلنے کے لیے، یہاں پر آپ کفر کا نظام لاتے رہیں گے، چل کر نہیں دے گا ملک آپ کو۔ جس دن رسول اللہ کا نظام آ گیا، مقام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ نافذ ہو گیا جس دن، اس دن یہ ملک عروج پاتا چلا جائے گا، کیونکہ بنا اس لیے ہے۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی ہمیں نہیں سمجھایا جاتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ پاکستان کا لفظی معنی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان کا لغوی معنی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان کا اصطلاحی معنی بھی لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ کسی بھی ڈکشنری کو دنیا کی کھول کر دیکھ لینا، پاک کا معنی لا الہ ہے، نہ استان کا معنی الا اللہ ہے۔ کسی اعتبار سے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بنتا نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا وجود صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس پر خاص اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہوا جو ماضی سے وجود میں آیا۔ اور اگر کسی کو اس بات میں شک ہو، نواب آف کالا باغ پاکستان کے مخالف تھے، پاکستان بننا وہ چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان ماضی سے وجود میں آئے، لیکن جب پاکستان کے لیے ووٹنگ ہوئی تو نواب آف کالا باغ نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا کہ میں قیام پاکستان چاہتا ہوں۔ مخالف تھے لیکن ووٹنگ کے وقت پاکستان کے حق میں ووٹ ڈال دیا۔ ان کے بیٹوں نے بعد میں ان سے پوچھا، نواب صاحب مخالف تو تھے آپ لیکن پاکستان کے حق میں کیسے ووٹ ڈال دیا آپ نے؟ تو نواب صاحب کہنے لگے، رات کو سویا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، حضور نے فرمایا تھا صبح کو پاکستان کے حق میں ووٹ ڈال دینا، حضور کے حکم پہ عمل کر رہا تھا۔ تو یہ پاکستان خاص عنایات ہیں۔ اور یہ لفظ پاکستان ہم تو مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں اپنے قائد اعظم کا، اپنے علامہ اقبال کا، اپنے محسنین کا مذاق اڑاتے ہیں، لطیفے لکھے جاتے ہیں ان بزرگوں کے ناموں پر۔ یہ کیا ہے؟ لفظ پاکستان 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پاکستان لفظ مرکب ہے، 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے لفظ پاک اور ایک ہے استان۔ پاک کا عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے طیب اور طیبہ، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ اور استان کا اگر عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے وطن اور مدینہ، یعنی فارسی میں ہے پاکستان، اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو مدینہ طیبہ بن جاتا ہے، عربی میں مدینہ طیبہ خاص عنایات ہیں۔
خاص اور جب پاکستان بنا، ہم تو آج مذاق، وہ ابوالکلام آزاد، وہ کانگریسی لوگ جنہوں نے پاکستان کی مخالفتیں کیں، آج ان کی کوٹیشن چلائی جاتی. ہمارے نوجوان، ابوالکلام آزاد نے ایک وقت پہ کہا تھا، ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے وجود پر سوال اٹھائے گی. اور بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر ابھی بارڈر کھول دیے جائیں اور ہجرت کی اجازت دے دی جائے تو 1947 سے بڑی ہجرت آج ہو جائے گی. اس طرح کی باتیں. اور ہمارے نوجوان نہ جانے کیسے محب وطن اس بات کو لکھ کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈالتے ہیں. انہیں یہ بات تو نظر آ جاتی ہے کہ ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا، لیکن انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ الفاظ یاد نہیں آتے جو قائد اعظم نے فرمایا تھا there is no power on earth that can undo پاکستان. انہوں نے کہا تھا زمین پر کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو پاکستان کا وجود مٹا سکے. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے. اور ان کی کوٹیشن کیوں ڈالی جاتی ہے، ان کی باتیں کیوں لگائی جاتی؟ وہ تو تھے ہی ایسے لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کی مخالفتیں کی تھیں. وہ لوگ جنہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان بننے کے بعد کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، آج وہ ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں. وہ لوگ، وہ عطا اللہ شاہ بخاری جنہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی پے بھی بن جائے تو پیشاب سے میری داڑھی مونڈ دینا، آج وہ بڑے بنائے جاتے ہیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. قائد اعظم پہ کفر کے فتوے لگے، انہیں کافر اعظم کہا گیا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خود فرمایا کہ میں لندن میں سو رہا تھا، اچانک سے میں نے دیکھا میرے کمپاؤنڈ میں روشنی ہو گئی، میرے کمرے میں روشنی ہوئی، میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کچھ نہیں تھا، میں واپس سو گیا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر روشنی چمکی، پھر میرا کمرہ منور اور روشن ہو گیا. رات کے وقت آنکھ کھلی تو کمرے میں کچھ نہیں تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے روشنی ہے لیکن کوئی تھا نہیں. اچانک سے جب میری آنکھ کھلتی تھی تو روشنی ختم ہو جایا کرتی. آپ فرماتے ہیں پھر میں لیٹا، تیسری مرتبہ پھر روشنی ہوئی اور میرا پورا کمرہ منور ہو گیا. آپ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضور نے فرمایا محمد علی جناح، تمہارے نام میں میرا نام بھی آتا ہے، علی کا نام بھی آتا ہے، تمہارے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. برے صغیر کے مسلمان مشکلات میں ہیں، جاؤ ان کے ملک کا مقدمہ لڑو. آپ پاکستان آئے اور پاکستان پھر بن کے رہا اللہ. اور یہ ناممکنات کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان بن جائے. ایک طرف تو برٹش اقتدار تھا، برطانوی حکومت تھی، دوسری طرف سکھ اور ہندو اور سارا کفر ایک طرف تھا. عثمانی سلطنت ٹوٹ چکی تھی، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو کر رہ گئی تھی. ناممکن نظر آتا تھا کہ ایک ملک بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے اس ملک کو ماریز وجود میں لے کر آیا. اور وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا، وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. لکھا ہے کسی نے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک شخص نے پاکستان آ کے بیان کیا کہ ہم جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے اپنے گھروں سے باہر، ہمارے گاؤں پر سکھوں نے حملہ کر دیا. سکھوں نے ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیا اور بچوں کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے، خواتین کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. اور ایسے معاملات ہو گئے کہ جنہیں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے کچھ افراد، گاؤں کے کچھ لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے گاؤں سے کہ سکھوں کے نرغے سے نکل سکیں. آپ کہتے ہیں کہ قریب ہی کماد کا کھیت تھا، اس کھیت میں جا کے ہم لوگ چھپ گئے، عورتیں بھی بچے بھی، جتنے لوگ جان بچا کے نکل سکتے تھے گھروں سے کھیت میں آ کے چھپ گئے ہم لوگ. اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی سانسیں روک لیں کہ اگر سانس بھی لیں گے اور اس کی آواز بھی ہوگی تو ادھر قریب میں سکھ گھوم رہے ہیں، یہ ہمیں پکڑیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے. کوئی ایک بھی پکڑا گیا اگر تو پورے کھیت کی تلاشی لی جائے گی اور سب کو مار دیا جائے گا. وہ شخص کہتا ہے ہم نے سانس سے اپنا دم دبایا ہوا تھا، سانسیں روکی ہوئی تھیں. تو ہمارے اس جو لوگ چھپے ہوئے تھے ان میں خاتون بھی تھی جن کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. وہ کھیتوں میں وہ بچہ رونے لگا اور اس کی رونے کی آواز بلند ہوئی تو ہم سب گھور کے اس عورت کو دیکھتے تھے کہ اس بچے کو کسی طرح چپ کراؤ ورنہ اس کی آواز اگر وہاں تک پہنچ گئی تو ہمیں مار دیا جائے گا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس بچے کی آواز بند ہو گئی. ہم وہیں ٹھہرے رہے. جب سکھ چلے گئے وہاں سے تھک کر، کوئی نظر نہیں آیا تو ہم لوگ نکلے کھیتوں سے باہر گئے. اور باہر جانے کے بعد ہم نے پھر ہجرت کا سفر شروع کیا.
منزل پر پہنچے تو ہم نے اس عورت سے پوچھا وہ تمہارا بچہ جو رو رہا تھا وہ کہاں ہے، تمہاری گود میں نظر نہیں آتا؟ تو وہ ماں رونے لگی اور کہنے لگی پاکستان پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ کہتی ہے جب اس نے رونا شروع کیا تو اس لیے کہ کہیں بچے کی وجہ سے ہم سب نہ مارے جائیں، میں نے بچے کا گلا دبا دیا اور انہی کھیتوں کی نرم زمین میں نے اپنے بچے کی قبر بنا دی ہے۔ ایسی بے شمار قبریں ہیں جن کے نام و نشان بھی معلوم نہیں ہیں۔ یہ پاکستان بنانے میں 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ باپ کے سامنے بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں ان سکھوں نے اور آج جن کے ساتھ ہم دوستیاں بڑھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کے کلچر کو اپنانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، جن کی زبان کے الفاظ اپنانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہوں نے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں وہ جنریشن تو اب ختم ہو گئی۔ وہ بزرگوں کی وہ جو کھیپ تھی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ سنتے واقعات تو آپ کو پتہ چلتا، اور آج ہمارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا، اور ایسی باتیں کہتے ہیں۔ آج آپ سکون کے ساتھ اس فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام ہے۔ اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، راستے میں کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی دوسرے مذہب کا آپ کو روکتا نہیں ہے، آپ کی مسجد میں گھسیٹتا نہیں ہے آپ کو۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے آپ کے اوپر۔ اگر یہ ملک نہ ہوتا خدا نہ خواستہ تو اس طریقے سے کھلم کھلا اسلام کی ترویج اور اشاعت نہیں ہو سکتی تھی۔ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ پر ہے اور اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ سے ہونی ہے۔ پاکستان سے محبت کیجیے، اپنے وطن سے محبت کیجیے، اپنے ملک سے پیار کیجیے۔ وہ ایک خاتون، کسی نے لکھا ہے کہ وہ بوڑھی خاتون تھیں اور ہمیشہ وہ خاتون اپنے دوپٹے کے پلو میں ایک کپڑے کی پٹلیاں سی بنا کے رکھتی تھیں، اس میں کچھ ہوتا تھا، وہ جو دوپٹہ پہ اوڑھتی تھیں اس کے پلو کے ساتھ وہ کپڑے کی چھوٹی سی پٹلیاں سی وہ باندھ لیا کرتی تھیں۔ تو کسی نے ایک دن ان سے پوچھا آپا یہ پوری زندگی ہم نے آپ کو دیکھا، یہ کپڑے کی چھوٹی سی تھیلی آپ کے ہر دوپٹے میں بندھی رہتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ایسی کون سی خاص وجہ ہے اس پٹلی کے اندر؟ ایسا ہے کیا اس تھیلی میں کپڑے کی؟ ایسا ہے کیا؟ تو وہ بوڑھی خاتون رونے لگیں اور کہنے لگیں یہ خاک راہ ہجرت ہے، یہ خاک راہ ہجرت ہے۔ جب اپنے گاؤں سے ہم چلے تھے پورا گھر بار میں نے اپنا لٹا دیا پاکستان کی خاطر، اور راستے میں جگہ جگہ سے میں تھوڑی سی مٹی جمع کرتی جاتی تھی، تھوڑی سی مٹی جمع کرتی جاتی تھی، اور جب پاکستان کی سرحدیں نظر آنے لگیں میں نے سکھ کا چین لیا، سکھ کا سانس لیا، اور پاکستان جب بنا تو اس وقت سے اب تک میرے ہر دوپٹے کے اندر یہ راہ ہجرت کی جو خاک ہے یہ نشانی بنا کر میں نے رکھی ہے، اور میں نے وصیت کی ہے کہ قبر میں اس خاک کو میرے ساتھ ڈالا جائے، قبر میں اس مٹی کو میرے ساتھ رکھا جائے۔ اتنی محبتیں پاکستان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگوں کا جو عشق تھا، جو محبت تھی۔ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بڑے بڑے لوگ آئے، اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو ڈگریز دی، نام دیا، مقام دیا، لیکن جو بصیرت آپ کو اللہ نے دی ہے، جو طاقت اور سوچنے کی قوت اللہ نے آپ کو دی ہے، وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ ایسا کون سا خاص فضل و انعام ہے؟ ایسا کون سا وظیفہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس قدر خاص انعام آپ پہ فرمایا ہے؟ تو علامہ اقبال فرمانے لگے بات یہ ہے، یہ جو مجھ پر علوم کے دروازے کھل گئے ہیں، میری بصیرت میں اضافہ ہو گیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے گن کر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ میں نے حضور کی ذات انور پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علوم و حکمت کے دروازے مجھ پر کھول دیے ہیں۔ میں مستقبل میں جھانک لیتا ہوں، مستقبل کا بتا دیتا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا نا، آپ نے فرمایا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی تھی، کہا تھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو دونوں عالم سے غنی ہے، تو مستغنی ہے، تو بے نیاز ہے دونوں عالم سے، اے اللہ، اور لیکن ایک میرا عذر ہے جسے تو قبول فرما لے۔ ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اگر قیامت کے دن میرا حساب کتاب لینا اتنا ہی ضروری ہو جائے،
پہلے تو مجھے بغیر حساب کے بخش دینا ہے رب، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، تو غنی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اقبال کا حساب کتاب بروز معاشر لینا بہت ضروری ہو جائے، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، اگر بہت ضروری ہو جائے کہ اقبال کو لایا جائے میدان محشر میں اور اس کا حساب کتاب لینا ضروری ہو جائے، اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بکیر، تو میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، مجھے حضور کی نگاہوں سے بچا کے میرا حساب کتاب لینا، حضور کی نگاہوں سے بچا کے میرا حساب لینا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ یہ عشق اور محبت، یہ سوچ، ان لوگوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پاکستان بنا کیوں تھا؟ قائد اعظم، اب تو لبرلزم عام ہے۔ 11 تاریخ کو یہ لبرلز لوگ سکھر کے اندر اور اسلام آباد اور کراچی کے اندر مارچ نکالنے جا رہے ہیں۔ عورت مارچ پہلے نکل رہا تھا، اب ایک اور مارچ لبرلز کا نکل رہا ہے کہ پاکستان لبرلزم کے نام پر بنا۔ لیکن یہ بات یاد رہے، قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا، یہ بتائیے جو ملک آپ بنانے جا رہے ہیں اس کا آئین اور قانون کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر کہا تھا، اسے قانون کی ضرورت نہیں، اس کا قانون رب نے پہلے ہی بنا دیا ہے، اس کا قانون رب نے پہلے ہی بنا دیا ہے۔ اور جب غازی علم الدین شہید تحریک چلی، جب غازی رہائی علم الدین تحریک چلی، علامہ اقبال نے وہ تحریک شروع کی، اس کے رہنما تھے علامہ اقبال۔ اور کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس آئے علامہ اقبال، کہنے لگے کہ غازی علم الدین شہید نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اسے رہا کرنے کے لیے ہم تحریک چلا رہے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی، آگاہی پیدا ہوگی تاکہ لوگ نکلیں اور یہ عاشق رسول رہا ہو سکے۔ تو ایک کام کریں قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کچھ فنڈ دے دیں اس تنظیم کے لیے، اس تحریک کے لیے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جیب سے چیک نکالا اور بلینک چیک پر سائن کر کے دیا علامہ اقبال کو، اور کہا عاشق رسول کے لیے جتنے چاہے پیسے خود نکال لینا۔ یہ عشق اور محبت، یہ باتیں بتائی جاتی ہی نہیں ہیں کبھی بھی، یہ ان لوگوں کا عشق رسول بتایا ہی نہیں۔ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ اگر اسلام کی حکمرانی آ گئی تو اشرافیہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر اسلام آ گیا تو پھر گاڑیوں کی بڑی بڑی گاڑیوں کے دروازے کھولنے والا کون رہے گا، ان کی گاڑیوں کے آگے پیچھے گھومنے والا کون ہوگا؟ اگر اسلام کا نظام آ گیا تو اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا اگر لمبا ہو جائے تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو کے پوچھ لیتے ہیں کہ عمر سب کو برابر کپڑا ملا تھا، تمہیں کپڑا کیسے زیادہ مل گیا؟ یہ اسلام کا نظام ہے۔ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں اسی نظام کے لیے پاکستان بنا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، رسول اللہ کا نظام ہے۔ یہ جو آج غربت ہے، افلاس ہے، اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھے۔ لوگ پوچھتے ہیں اسلام کا نظام اگر آ گیا تو پاکستان چلے گا کیسے پاکستان؟ چھوٹی سی مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس وقت مہنگائی عروج پر ہے اور ہم پر ٹیکسز کی بھرمار ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر بھی 18% GST دیتے ہیں، ہم جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں، بچوں کے دودھ پینے کے ڈبوں کے اوپر بھی، دوائیوں کے اوپر بھی، ہر چیز پر ہم 18% ٹیکس دیتے ہیں۔ ہماری تنخواہیں جو آتی ہیں اس میں سے انکم ٹیکس کاٹا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکس جو چیزیں خریدتے ہیں اس پر دیتے ہیں، اور ڈائریکٹ ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے جاتے ہیں اور ٹیکس بھرا جاتا ہے۔ یہ 18% ٹیکس تو انڈائریکٹ جمع کرایا جاتا ہے، جو تنخواہوں پر ٹیکس ہے وہ الگ ہے۔ اور یہ کفر کا نظام براہ راست لوگوں کی آمدنیوں پر ٹیکس لیتا ہے، یعنی اگر آپ 100 روپے کمائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اس میں سے 20-25 روپے ٹیکس دینا پڑے گا، 75 روپے آپ کے ہوئے۔ یہ سارے ٹیکسز اگر ملا دیے جائیں تو کفر کا نظام یہ ہے کہ انسان آمدنی لے کر آئے، کمائے تو اس پہ ڈائریکٹ آمدنی پر اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ہر مہینے دینا پڑتا ہے، ہر چیز خریدنے پر دینا پڑتا ہے۔ اور اسلام کا نظام پتہ ہے کیا ہے؟ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اسلام کسی بھی ٹیکس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کی ڈائریکٹ آمدنی پر ٹیکس لیا جائے، اسلام یہ کہتا ہے جمع کرو، کھاؤ پیو، عیش کرو، کماؤ، جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن جب سال گزر جائے اور پورے سال آپ کے پاس سیونگز ہوتی رہے، جمع پونجی ہوتی رہے، اور نصاب کے برابر پہنچ جائے تو 18, 19, 20, 25% نہیں چاہیے، صرف 2.5% دے دینا۔ اور یہ 2.5% جب لوگوں نے دینا شروع کیا تو کیا ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی تھی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، مستحق کے زکوٰۃ نہیں تھا، سب مالک نصاب بن چکے تھے۔
یہ ہے اسلام کا نظام اور یہ کفر کا نظام ہے۔ تو زندگی گزر گئی ہمیں کفر کا نظام دیکھتے ہوئے، ایک مرتبہ اسلام کے نظام کی کوشش کیجیے، اسلام سے پیار کر کے دیکھیے۔ جب اسلام مذہب ہے تو ہماری زندگی کے اندر بھی اسلام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور پاکستان کا مطلب تو سب کو معلوم ہی ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ بڑی کم آواز آ رہی ہے، اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ جتنی سیاسی جماعتیں اس میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ ہمارے ذہنوں سے اس خیال کو محو کر دیا گیا ہے، بھلا دیا گیا ہے۔ اپنے نعرے ہیں، اپنے ناموں کے نعرے ہیں، اسلام کا نام ہی نہیں لیتے، جبکہ اسلام تو بنا ہی لا الہ الا اللہ پر تھا۔ بلند آواز سے کہیں پاکستان کا مطلب کیا، اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ بھی کہنا ہے پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت ہمارے ملک کو شاد و آباد فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔